کے تعلق سے کوثر نیازی، مولانا کوثر نیازی، کہ جن کے گھر کے اندر لاکھوں کتابیں ہیں، بہت بڑا ادیب ہے اپنے وقت کا، اور رات اور دن کتابوں کا مطالعہ ان کا محبوب مشغلہ ہے. وہ لکھتے ہیں کہ اعلی حضرت کا ایک شعر میں نے پڑھا اسی سلام میں سے، جس میں حضور پاک علیہ السلام نے حضور کے لبہائے مبارک یعنی ہونٹ شریف اور حضور کی ریش مبارک جو ہونٹ کے بالکل نیچے لگی ہوئی ہوتی ہے داڑھی کے بعد، تو حضور پاک علیہ السلام کی ریش مبارک اور حضور کے مبارک ہونٹوں کی جو تشبیہ اعلی حضرت نے سلام نے پیش کی ہے، میں نے آج تک ایسی تشبیہ کسی شاعر کے کلام میں نہیں پڑھا. یہ مولانا کوثر نیازی کے الفاظ ہیں. اللہ اکبر. اور وہ لکھتے ہیں کہ مولانا احمد رضا خان کی علمی قابلیت اتنی عظیم ہے کہ میں زندگی بھر لاکھوں کتابوں کا مطالعہ کرنے کے بعد بھی ان کی جب بارگاہ میں کھڑا ہوتا ہوں یا ان کی کسی کتاب کا میں مطالعہ کرتا ہوں تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ اعلی حضرت علم کا سمندر ہے اور میں ایک پیاسا ہوں جو سمندر کے کنارے کھڑا ہوں. یہ کس کے الفاظ ہیں؟ یہ مولانا کوثر نیازی کے الفاظ ہیں. حق وہ جو سر چڑھ کے بولے. ارے اپنے تو تعریف کرتے ہی ہیں، جو اپنے نہیں ہیں وہ تعریف پر مجبور ہیں. یہ اعلی حضرت کی حقانیت ہے. تم کیا جانے اعلی حضرت کو، آج اعلی حضرت پر اعتراض کر رہے ہو. چھ پدی کا شوربہ میاں، تم کنویں کے میںڈک ہو، ذرا باہر نکلو کنویں کے، دیکھو پھر اعلی حضرت کا کیسا چرچا ہے ساری کائنات میں ہے. پوری دنیا میں چرچا ہے اعلی حضرت کا. تم کنویں کے میںڈک کی طرح گھوم رہے ہو، وہیں پر سمجھ رہے ہو پوری کائنات ہی ہے. نہیں، بلکہ اعلی حضرت ایک آفاقی شخصیت کا نام اعلی حضرت ہے. ایک ایسی قداور شخصیت کا نام اعلی حضرت ہے جس کا قد ناپنے والا آج تک کوئی پیدا نہیں ہوا ہے. قد ناپنے والا نہیں پیدا ہوا آج تک. یعنی 14ویں صدی سے لے کر یہ 15ویں صدی شروع ہو گئی. یہ 14ویں اور 15ویں صدی میں ان کا کوئی علمی قد ناپنے والا نہیں پیدا ہوا. یہ اعلی حضرت کی شخصیت ہے. بغض و عناد کی بنیاد پر بک دینا یہ اور بات ہے، اور ٹھوس حقائق کی بنیاد پر کسی چیز کا اختلاف کرنا یہ اور بات ہے. بلا وجہ کے مسلک اعلی حضرت پر ایک تماشا کھڑا کر رکھا ہے کہ مسلک اعلی حضرت نیا مسلک ہے. اعلی حضرت کا مسلک پہلے کیا ہے وہ سمجھو. تم مسلک اعلی حضرت در حقیقت مسلک امام اعظم ابو حنیفہ ہی ہے. مسلک اعلی حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے مسلک سے ہٹاوا نہیں ہے، وہی مسلک ہے. چونکہ موجودہ زمانے میں دیوبندی، وہابی، تبلیغی سنیوں کو دھوکہ دینے کے لیے کہتے ہیں کہ ہم بھی حنفی سنی ہیں. وہ بھی اپنے آپ کو حنفی بولتے ہیں. امام اعظم کے ہم پیروکار ہیں، ہم بھی حنفی مسلمان ہیں. تو اب اصلی حنفی اور نقلی حنفی یہ دو ہیں. اصلی حنفی تو الحمدللہ ہم سنی مسلمان ہیں جو امام اعظم رحمت اللہ علیہ کی ہم پیروی کرتے ہیں، مسائل میں تقلید کرتے ہیں ان کی، اور ان کے بیان کردہ عقائد کو ہم بالکل صحیح مانتے ہیں. کیونکہ امام اعظم علیہ رحمت و رضوان کے تعلق سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشن گوئی فرمائی تھی کہ ملک فارس میں ایک ایسا شخص پیدا ہوگا اگر علم سریا ستارے کی بلندی پر بھی ہو تو فارس کا رہنے والا شخص علم وہاں سے بھی لے کر آئے گا. تو اس سے مراد کون ہے؟ اس سے مراد امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ذات ہے. یہ سرکار کی یہ آپ کی خبر ہے جو پہلے ہی آپ نے ارشاد فرما دی. تو ہم الحمدللہ حنفی ہیں، ہم امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی ہی پیروی کرتے ہیں. چونکہ دیوبندی، وہابی بھی اپنے آپ کو حنفی کہتے ہیں، تو اب اصلی حنفی اور نقلی حنفی میں فرق ہو گیا. ارے ہم بھائی فاتحہ پڑھنے والے سنی،
ہم سلام پڑھنے والے سنی، ہم بزرگان دین کے مزارات کی زیارت کرنے والے سنی، ہم 11ویں شریف کرنے والے سنی، ہم 12ویں شریف کرنے والے سنی، ہم عرس شریف کرتے ہیں بزرگوں کا، ہم نظر نیاز کرتے ہیں بزرگوں کی، ہم حضور پاک کا علم غیب مانتے ہیں، ہم حضور پاک کو مختار مانتے ہیں، ہم حضور پاک کو زندہ مانتے ہیں، ہم حضور پاک کو شفیع مانتے ہیں، اپنے آقا و مولا کو ہم اللہ کا نور مانتے ہیں، ہم ایسے سنی ہیں۔ اور یہ وہابی دیوبندی جو اپنے آپ کو حنفی کہتے ہیں، یہ حضور کو نور نہیں مانتے ہیں بلکہ اپنا جیسا بشر مانتے ہیں، اور حضور پاک کو یہ مختار نہیں مانتے ہیں بلکہ کہتے ہیں مجبور ہیں، کسی چیز کا ان کو اختیار نہیں ہے۔ معاذ اللہ، ہم رسول پاک علیہ السلام کو شفیع مانتے ہیں، شفاعت کرنے والا گناہگاروں کی، لیکن جتنے وہابی دیوبندی اہل حدیث فرقے ہیں، ان سبوں کا یہ متفق عقیدہ ہے کہ حضور جو ہے کسی کو نہیں بچائیں گے، قیامت کے دن کسی کو نہیں بچائیں گے، کسی کی شفاعت نہیں کریں گے۔ چنانچہ میں خود مسجد معراج کرما گوڑا میں جب اس کا افتتاحی پروگرام تھا، اس وقت میں جلسے میں شریک ہوا تھا بحیثیت مقرر کے۔ جب میں مسجد میں داخل ہوا تو تقی الدین نام کا ایک مودودی جماعت کا سرگرم وہ تقریر کر رہا تھا۔ اس کی تقریر کے الفاظ آج بھی میرے کانوں کے اندر محفوظ ہیں۔ اس خبیث نے کہا تھا کہ میاں مسجد تو بہت عالیشان آپ نے بنائی ہے، مسجد معراج بہت اچھی بنائی ہے، نماز پڑھو نماز پڑھو نماز پڑھو نماز پڑھو، یہ درود پڑھ کے تھوکنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ رسول اللہ اپنے آپ کو نہیں بچا سکے، غار ثور میں جا کے چھپ گئے، رسول اللہ اپنے نواسوں کو میدان کربلا میں نہیں بچا سکے، تو تم کو ہم کو قیامت میں کیا بچائیں گے؟ نماز پڑھو نماز پڑھو، نماز بچائیں گی تم کو۔ دیکھ رہے ہیں آپ کتنی بڑی گستاخی کیا اس نے حضور کی بارگاہ میں۔ بولو گستاخی کیا کہ نہیں کیا؟ پہلے آپ اس کو گستاخی مانتے نہیں، پہلے بولو آپ، یقیناً گستاخی ہے نا یہ۔ چھپ گئے حضور، جا کے چھپ گئے معاذ اللہ۔ ارے نادان، تجھے کیا معلوم رسول پاک غار ثور میں کیوں گئے؟ وہاں ایک پرانا عاشق تھا، 2000 سال پرانا، وہ میرے آقا کے انتظار میں وہاں ڈیرا جمائے بیٹھا تھا۔ وہ کون تھا 2000 پرانا سال عاشق رسول؟ وہ زہریلا سانپ تھا جو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا سانپ تھا۔ سیدنا موسیٰ کلیم اللہ کی زبان سے اس نے سن لیا تھا کہ اللہ کے آخری نبی اس دنیا میں تشریف لانے والے ہیں اور مکہ میں جلوہ فرما ہوں گے، مدینے میں آرام فرمائیں گے۔ تو اس سانپ نے یہ دعا کی اسی وقت اللہ کی بارگاہ میں کہ مولا تیرے آخری نبی جب تک دنیا میں تشریف نہیں لاتے اس وقت تک تو مجھے موت نہ دینا، اور جب تک اس نبی کا دیدار نہ کر لوں اس وقت تک مجھے تو زندہ رکھنا۔ اس سانپ نے دعا کی تھی اور اللہ تعالیٰ ہی کے حکم سے وہ سانپ غار ثور میں سوراخ بنا کر کئی جگہ پتھر میں بیٹھا تھا تاکہ رسول پاک جب یہاں تشریف لائے تو ان کا دیدار کروں اور اپنی تمنا پوری کروں۔ غار ثور میں چھپنے نہیں گئے تھے میرے آقا، بلکہ اپنے عاشق کو اپنا دیدار عطا کرنے گئے تھے۔ اب یہ حکمتیں کیا جانے یہ لوگ، حکمت کی ہاتھ سے واقف نہیں ہے، حق کے دھونا نہیں معلوم ہے۔ میں موٹے موٹے لفظوں میں بولتا ہوں تاکہ سب کو سمجھ میں آ جائے۔ ان کو دھونے کا طریقہ بھی نہیں معلوم۔ پوچھو ان کے تمام جتنے گرو گھنٹال ہیں جو اہل حدیث بولتے ہیں اپنے آپ کو اہل حدیث، ہم اہل حدیث ہیں، حدیث پہ عمل کرتے ہیں، ذرا ان سے پوچھو گرمی کی طہارت کیسی ہوتی ہے، جاڑے کی طہارت کیسی ہوتی ہے، ذرا پوچھو ان سے، بتاؤ طریقہ کیا ہے حدیث کی روشنی میں۔ قیامت تک سر پٹک پٹک کے مر جائیں گے سارے اہل حدیث، لیکن نہیں بتا سکیں گے کہ جاڑوں کی طہارت کا طریقہ کیا ہے اور گرمی کی طہارت کا طریقہ کیا ہے۔ یہ الحمدللہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا یہ علمی فیضان ہے کہ آپ نے بتا دیا جاڑوں کی طہارت کیسی لی جاتی ہے اور گرما کے موسم میں طہارت کیسے لی جاتی ہے۔ آؤ ہمارے پاس دانے میں ادب طے کرو، ہم تم کو سکھائیں گے طہارت کا طریقہ کیسا ہوتا ہے۔ بیٹھنے کا بھی طریقہ بتایا گیا، بیت الخلاء میں بیٹھنے کا طریقہ پوچھو ذرا ان سے کیسا بیٹھنا، ننگے سر ننگے پاؤں جانا، کیسے بیٹھنا بیت الخلاء میں، پوچھو ان سے طریقہ۔ الحمدللہ یہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا فیضان علمی ہے کہ آپ نے بیٹھنے کا طریقہ بھی بتا دیا حدیث کی روشنی میں، کس طرح بیٹھا